نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی جو عطا کی ہے، اس میں جیسی ہماری ضرورت اور تقاضا اسی کے مطابق چیزوں کو پیدا فرمایا. جس چیز کی جہاں جتنی ضرورت ویسا اس کو پیدا فرمایا. یہ محدود زندگی ہے. آپ دیکھیے ہوا کی ہر جگہ ہر وقت ہمیں ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے ہر جگہ اسے پیدا فرمایا. ہماری یہ محدود زندگی جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان قرار دیا، اس کے لیے جب اتنا زبردست انتظام انصرام ہے، تو یہ جو زندگی آزمائش ہے اور اس کا صلہ اور اس کا انعام طویل زندگی، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی میں ملنے والا ہے، اس کی کامیابی اور یہاں کی کامیابی کا کیسا انتظام کیا ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا. ہر علاقے میں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اور یہ سلسلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسا جامع دین عطا فرمایا جو زندگی کے ہر مرحلے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح بین بالکل واضح دلیلیں ہیں. آدمی کو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، بس ذرا سا آدمی کوشش کرے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا پائے گا، کیونکہ اللہ کا صاف اعلان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. اللہ رب العالمین نے واضح روشن دلیلیں اس میں نازل فرمائی. اللہ نے قرآن کریم میں ہدایت کے بے شمار پیرائے انسانی ذہنوں
صلاحیت کے اعتبار سے نازل فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں جو کچھ نازل فرمایا انتہائی جامع، مکمل اور بے مثال ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ کی جو آیت تلاوت کی، اس میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں واضح طور پر اللہ نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قصہ نگاری، تاریخ نگاری یا معلومات میں اضافہ نہیں، بلکہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اس میں بے شمار عبرت اور نصیحت ہے۔ آپ کسی ایک واقعے کو اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پچھلی قوم یا پچھلے نبی کی زندگی کا کوئی پہلو بیان کیا، وہاں اس واقعے کے جلوں میں آپ کو بے شمار احکامات، ہدایات اور اس میں زندگی گزارنے کے ضابطے آپ کو ملیں گے۔ عقائد کا باب ہو، عبادات کا باب ہو یا زندگی کا کوئی اور باب، ہر باب میں آپ کو رہنما خطوط اور رہنما اصول ملیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جب آدمی پڑھتا ہے اور جب اس مقام سے گزرتا ہے کہ جب آپ کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو آپ کے مقابل آپ کا بیٹا موجود تھا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا جواب دیتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ آج اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، ایک موج آئی۔ وہ کہتا ہے میں کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود ایک موج آئی اور وہ اس میں غرقاب ہو گیا۔ جب آدمی یہ واقعہ پڑھتا ہے تو کھلا ہوا بالکل سبق موجود ہے کہ اس کے عقیدے کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ ایک ایسے نبی جو العزم انبیاء کرام میں سے آدم ثانی، وہ زندہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ بچانے والی ذات صرف وہ اللہ کی ہے۔ جب زندہ نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو مردہ کیا بچائے گا؟ واقعات آپ پڑھتے جائیے، صرف وہ عقیدے کے بعد میں اگر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، نبوت کے خانوادے کے، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، بے گناہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا، بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے۔ مشکل ترین حالات میں آدمی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حکومت مخالف، خاندان مخالف، پورا شہر مخالف، جلتی ہوئی آگ، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ جب آپ اپنی قوم کو لے کر دریا کے مقابل پہنچے، یہ ہمارے عقیدے، ہمارے عمل، ہماری زندگی کے مشکلات، ہماری زندگی کے معاملات کا حل اس میں موجود ہے ان واقعات میں۔ حضرت نوح علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج بڑے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن مومن کبھی حوصلہ نہیں ہارتا ہے، مومن کبھی حالات سے ڈرتا اور حالات کے سامنے اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ حالات کا مردانہ وال مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا اب تو راستے بند۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب آگے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے سبق دیا، آگے نہیں پیچھے بھی اگر راستہ بند ہو تو اللہ پر توکل، اللہ رب العالمین راہیں کھولنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ انما یہ ربی سیہدین، ایمان کو جلا دیتا ہے، حوصلوں کو زندگی دیتا ہے، اور بند راستوں میں بھی اللہ پر توکل کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ واقعات جو اللہ نے بیان فرمائے، یہ جو جتنے بھی واقعات ہیں، آپ کا جملہ انما یہ ربی سیہدین، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد واقعہ پڑھا، یہ 3 لوگوں کا واقعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک۔ اللہ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ واقعے کی جو تفصیلات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا ارادہ کیا، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ
جب کسی غزوے پر نکلتے تو جانا اگر مشرق میں ہوتا تو آپ ارادہ ظاہر کرتے تھے مغرب کا، تاکہ دشمن کو بے خبری میں جا لیا جائے، اور آپ قتال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات جو ہیں جتنے بھی، اس میں ٹوٹل مقتولین کی تعداد 1018 ہے، ٹوٹل مقتولین کی، دونوں طرف کے جو مقتولین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں پہلے سے لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیا، کیونکہ سفر بڑا لمبا تھا اور راستہ بڑا مشکل تھا، تو آپ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہمیں تبوک کے لیے روانہ ہونا ہے۔ صحابہ اکرام اس کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میری مالی حالت کبھی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اس غزوے کے وقت تھی۔ میں 2 سواریاں تھیں، مال کی فراوانی تھی۔ میں نے اطمینان سے سوچا کہ میں بڑی آسانی کے ساتھ، وسائل سب موجود ہیں، فوراً تیاری کر کے شریک ہو جاؤں گا۔ میں روزانہ اس غرض سے نکلتا بازار میں کہ تیاری کے لیے کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے لی جائے، لیکن ہر مرتبہ کل کا ارادہ کر کے ٹال دیتا۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاریخ کا، جس دن کا اعلان کیا تھا، وہ دن آ گیا اور صحابہ اکرام آپ کے ساتھ غزوے کے لیے نکل گئے۔ تب بھی میں مطمئن تھا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے وسائل مہیا کیا، انشاءاللہ العزیز میں 1-2 روز میں جا کر مل لوں گا، کل نکل جاؤں گا۔ اسی طرح ٹلتے ٹلتے وقت گزرتا گیا اور تعداد بہت بڑی تھی، کیونکہ یہ غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد 30,000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر دریافت کیا کہ کعب کہاں ہے، کعب بن مالک کے بارے میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مال کی زیادتی اور آسائش نے اس کو روک لیا۔ کچھ لوگوں نے منفی تبصرہ کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایسا معاملہ نہیں ہے، میں نے کعب کو ہمیشہ نیکیوں پر حریص پایا، ہمیشہ نیکی پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا پایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجھ کو کبھی بھولا نہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ذرا سا آدمی غور کرے، کسی مجلس میں جب کسی کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے تو آدمی اگر مثبت تبصرہ کرتا ہے، مثبت چیزیں پہنچاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نفرت نہیں ہوتی ہے دلوں میں۔ دل ملتے ہیں اور آدمی دل میں قدر کرتا ہے اس آدمی کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو آپ کے پیچھے آپ کی صفائی دی تھی انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامہ ابن قیم اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کی خامیوں پر نظر نہ ڈالو، بلکہ اس کی خوبیوں پر نظر ڈالو، وہ تمہیں بھلی لگنے لگے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو زوجین کے سلسلے میں ہے، لیکن آدمی اگر اس کو اصول بنا لے، لوگوں کے بارے میں اگر آدمی کی یہ رائے ہو جائے کہ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھے اور خامیوں کو نظر انداز کرے، تو خامیوں پر نظر رکھنے سے نفرت اور عداوت اور غصہ اور دوری بڑھتی ہے، اور خوبیوں پر نظر رکھنے کی بنیاد پر محبت، اپنائیت اور ایک دوسرے سے قربت ہوتی ہے۔ تو معاشرے اور سماج کے اندر نفرت اور عداوت اور دشمنی کے خاتمے کا یہ ایک علاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ ایک جملہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس لوٹ گئے۔ واپس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو جن لوگوں نے غزوے میں شرکت نہیں کی تھی، جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس میں منافقین بھی تھے، انہوں نے آ کر کے عذر پیش کرنا شروع کیا کہ فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے، جھوٹے سچے جیسے بھی۔
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت دی تھی کہ میں اگر اپنی بات کہنا چاہتا تو ثابت کر لے جاتا، ایسی دلیلیں دیتا اور ایسا عذر دیتا کہ معذرت میری قبول کر لی جاتی، لیکن یہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا اور سچائی کے ساتھ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تساہلی کے اور کوئی بات نہیں، سارے وسائل میرے پاس مہیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے اوپر، اب اللہ کی جانب سے جو فیصلہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے لوٹے تو کچھ لوگوں نے آپ کو رائے دی کہ آپ جا کر کے معذرت کر لیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا کچھ لوگ اور بھی ہیں؟ لوگوں نے بیان کیا ہاں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ دو لوگ اور ہیں جنہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے یہی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اب ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی یہ قسم کا تمام لوگوں کو روک دیا گیا تھا، ایک قسم کا سماجی بائیکاٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ چاروں تینوں صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں کہ میں بازاروں میں جاتا لیکن مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوتا، مسجد نبی میں جاتا، سلام کرتا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں نہیں۔ میں جب نماز پڑھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دیکھتے۔ انتہائی اذیت ناک دن تھے یہ کہ ہم اپنے لوگوں کے درمیان اجنبی ہو گئے تھے، مجھ سے ایک روز برداشت نہیں ہوا۔ میں اپنے بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے انتہائی عزیز دوست بھی تھے، دیوار باندھ کر کے ان کے پاس پہنچا اور کہا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا ہوں؟ سوالات کیے لیکن ہر سوال کے جواب میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد آخری جملہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اسی اذیت میں 40 روز گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ صحابہ کرام رک گئے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ معیار کیا ہونا چاہیے؟ ورنہ صحابہ کرام درگزر اور معاف، اگر ہم واقعات پڑھیں تو عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ کیسا ان کے اندر درگزر اور معافی کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، وہ کہتے ہیں اس دوران ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ ایک روز ایک قبطی پکارتا ہوا، تلاش کرتا ہوا مجھ تک پہنچا، اور اس نے مجھ کو ایک لیٹر دیا جو غسان کے بادشاہ جبلہ ابن الاحم کا لکھا ہوا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہیں کیا گیا ہے، تم اہم آدمی ہو، عام آدمی نہیں ہو، آؤ ہم تمہیں عزت دیں گے۔ یہ رونے لگے خط دیکھ کر کے، اور آپ نے آ کر کے اپنے گھر کے تنور میں اس خط کو ڈال دیا۔ اس خط کو آپ نے تنور میں ڈالا اور اللہ سے دعا کی۔ کہتے ہیں یہ دن جو 40 دن تھے توبہ اور استغفار، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع، اللہ سے مدد، بس یہی ایک چیز۔ 40 دن کے بعد یہ حکم ہوا کہ عورتوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن بعد یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا کیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، صرف ان سے قربت نہیں حاصل کرنی ہے۔ اس میں ایک صحابی مرارہ بن ربیع، ان کی اہلیہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جس دن سے یہ حکم نازل ہوا ہے ان کا اپنا معاملہ بڑا ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، وہ
जिस्मानी एतबार से भी बिल्कुल टूट गए, उनको जरूरत है। कहा ठीक है तुम उनकी खिदमत कर सकती हो लेकिन उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 50वें दिन, मैं इख्तिसार करता हूं चूंकि कई पहलू है इसके, 50वें दिन हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने मकान की छत पर फजर की नमाज पढ़ करके बैठा हुआ था। एक आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई कि काब मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। ये बड़ी अहम चीज है। जब हालात बिल्कुल इंसान की बसात और ताकत के खिलाफ हो जाए, सब कुछ हाथ से निकल जाए, अल्लाह का सहारा और खास तौर से उसमें तौबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद हासिल करना, इज्जत इनके सारी, ये बहुत अहम चीज है। तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब बंदा करता है तो असल में शऊर बंदगी को बेदार करती है। तौबा बड़ी अहम चीज है। अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा को कबूल फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु वालस्सलातुल्लज़ीना खुल्लु हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने घर से निकला, एक तेज घुड़सवार मुझ तक के पहुंचा और उसने आकर के मुझको खबर दी। मैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुआ तो आपका चेहरा खिला हुआ था और आप बैठे हुए थे। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला उठे और उठ करके सबसे पहले मुझको मुबारकबाद दी उन्होंने। कहते हैं कि मैं ये भूलूंगा नहीं, बढ़ करके मुबारकबाद दी कि खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माफ फरमा दिया। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ ये दरियाफ्त तो किया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने माफी का ऐलान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई, ये आयत तिलावत फरमाई। उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे लिए आज सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, सबसे ज्यादा, कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया, मेरी गलती को दरगुजर किया, मेरी गलती को माफ फरमाया। क्या मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नहीं, कुछ माल तुम अपने लिए रोक लो। उसके बाद कहते हैं कि मैंने खैबर का जो हिस्सा मिला था उसको रोक करके बाकी सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। जरा सा आदमी गौर करे कि तौबा की कैसी कीमत है, तौबा क्या है। अल्लाह के सामने एक बंदा जब अपने हाथों को उठाता है, अपनी गलतियों का इकरार करता है, 2 कतरे आंसू उसकी आंख से निकल जाते हैं, 2 कतरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की जनाब में जब कोई बंदा हाथ उठाता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे ने गलती की, गुनाह की, उसने जाना कि उसका एक रब है जो उसको माफ करने वाला है। ऐ फरिश्तों गवाह है ना, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, माफ किया। फिर बंदा गलती करता है, फिर अल्लाह की जनाब में अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर माफ कर देता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत। अगर आदमी के नरखरे में मौत आ जाए और उससे पहले अगर वो तौबा करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसको हम सकरात कहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ फरमा देता है। हमारे यहाँ तौबा का एक तसव्वुर यह है कि आदमी सिर्फ गुनाह करे, जब तौबा अल्लाह की कुर्बत, उसकी रजा, अल्लाह की खुशनौदी के हुसूल का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 100 मरतबा तौबा और तौबा किया करते थे, इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अल्लाह ने बेशुमार फायदे तौबा के बयान फरमाए। मैं सिर्फ एक आयत का तर्जुमा कर देता हूँ। तौबा अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी तलब करना, ये शऊर बंदगी को बेदार करता है, अल्लाह की अजमत को दिल में रासिक करता है। बंदा जब अपने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों का एतराफ करता है और अपने गुनाहों का याद करता है तो उसे ये याद आता है कि एक रहीम और करीम रब है जो मेरी खताओं और गलतियों को दरगुजर और माफ करने वाला है, जिसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है। उस रब के सामने वो अपने हाथों को उठाता है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بے شمار فائدے بیان فرمائے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. لوگو اللہ سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا درگزر فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک شاگرد وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہے، کھیت کھلیان سب سوکھ گئے ہیں. کہا توبہ کرو. ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت عیالدار ہوں مگر مالی تنگی پریشانی. آپ نے کہا توبہ کرو. ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ کاروبار ختم ہو گیا ہے، تجارت مال میں خسارہ گھاٹا. آپ نے کہا توبہ. ایک نے جسمانی، آپ نے سب کو توبہ کے بارے میں ارشاد فرمائے. 4 الگ الگ لوگ. آپ کے شاگرد تو کہتے ہیں کہ سارے مریض الگ، سب کو آپ نے دوا ایک ہی دی. آپ نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کیا. آپ غور کریں، توبہ صرف گناہ کے بعد نہیں بلکہ نیکی کے بعد بھی. ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو استغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہے اس میں پہلا جملہ اللہ کی بڑائی کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر کے ہم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ہم اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، اللہ رب العالمین نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس طرح پڑھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور جو تو نماز ریاکاری کرے گا وہ نماز گناہ بن جائے گی، شرک اصغر. ہم نے نماز پڑھی، اب نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ساری بڑائی اللہ اکبر تیرے لیے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے رب العالمین. اب اس کے بعد اے اللہ تو نے فرض کی تھی، یہ فرض نماز ہم نے ادا کی، اے اللہ اب اس میں جو بھی خامی رہ گئی ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ معاف فرما، اے اللہ درگزر فرما رب العالمین، اس نماز میں جو بھی کمی رہ گئی ہو. آدمی بندہ یہ کہتا ہے اللہ بڑا رحیم کریم معاف فرما دیتا ہے. اس میں یہ سبق کہ ہر قسم کے حالات میں بندہ اللہ سے رجوع کرے. تنگ ترین حالات بھی اللہ رب العالمین بدلنے والا ہے. اللہ رب العالمین حالات کو تبدیل فرما دیتا ہے. ہر قسم کی غلطی کے بعد آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار کرے. اگر آدمی غلطی کا اعتراف اور اس سے توبہ کرتا ہے تو حقیقت میں بندگی یہی ہے. وہ غلطی جو آدمی کو اعتراف کی طرف لے جائے، وہ نیکی جو استکبار کی طرف لے جائے، سلف نے کہا ہے اس سے بہتر ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن خطبے میں چونکہ وقت ہو چکا ہے بڑا محدود ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین خطاؤں اور درگزر پر رب العالمین توبہ کی توفیق دے. اے اللہ اس سے حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما رب العالمین. اے اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وتم محمد